مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مجھے جبریل امین علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آپ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس پر رحمت بھیجتا ہوں، اور اے حبیب جو آپ پر سلام بھیجتا ہے تو میں اس پر سلامتی پڑھتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے اس پیارے سے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ نماز اللہ تبارک و تعالی کی اہم ترین عبادت ہے، اور نماز ایمان کے بعد اسلام کا ایک بہت بڑا اہم ترین رکن ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر 5 وقتہ نماز فرض ہے، اور اگر کوئی اس کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام ہی سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر بلا کسی عذر کے ترک کر دے تو وہ فاسق ہے، سخت گنہگار ہے، اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے احکامات کے اندر ایک بہت اہم ترین حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ایک مقام پر فرمایا لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ فرمایا کہ اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا، اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، پچھلے سلسلے میں ہم نے نماز کی اہمیت کو، نماز کی فضیلت کو سماعت کیا۔ ناظرین محترم، نماز اہم ترین عبادت ہے، ہمیں اس کی ادائیگی کا مکمل طریقہ آنا چاہیے، نہیں آتا سیکھنا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات علم کی کمی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنے والا ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ جس کے سبب اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ لہذا یہ جاننا ضروری ہے کہ کس طرح نماز درست ہوتی ہے اور کس طرح نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ آئیے آج کے اس سلسلے کے اندر ہم نماز کی شرائط کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نماز کی کل 6 شرطیں ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کو نماز کی شرط بھی کہا گیا ہے، اور نماز کے فرائض کے اندر، اس کے ارکان کے اندر بھی اس کو شامل مانا گیا ہے۔ ناظرین کرام، شرط اسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز اس پر موقوف ہو، اس پر ڈیپینڈ ہو، کہ اگر وہ نہ پائی گئی تو وہ دوسری چیز بھی نہیں پائی جائے گی۔ یعنی
نماز کی شرائط کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان شرائط نماز کا نمازی خیال نہ کرے تو پھر جو نماز ادا کی گئی ہے وہ نماز درست ادا نہیں کہلائے گی۔ سب سے پہلی شرط نماز کی ہے طہارت۔ طہارت کا معنی پاکی۔ اب نمازی کا بدن بھی پاک ہونا چاہیے، جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، اور جس لباس کو پہن کر آدمی نماز ادا کر رہا ہے اس لباس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ طہارت کا مطلب یہ ہوا کہ ہر قسم کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک کر لینا ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس کا حکم اس لیے دیا ہے کہ تاکہ بدن پاک ہو جائے اور بندہ پاکی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو۔ اب طہارت کی دو قسمیں ہیں، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ وضو ہے اور طہارت کبریٰ غسل ہے، یعنی جن چیزوں سے وضو لازم ہوتا ہے ان کو حدث اصغر کہا جاتا ہے، اور جن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے ان کو حدث اکبر کہا جاتا ہے۔ تو نمازی کا ان دونوں چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر اس پر غسل واجب ہے تو اس نے غسل مکمل ادا کر لیا ہو، اور اگر اس کا وضو نہیں ہے تو اس نے وضو بھی کر لیا ہو۔ شریعت کے اندر نجاست کی، ناپاکی کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقیہ ہے اور دوسری نجاست حکمیہ ہے۔ نجاست حقیقیہ، جو نجاست نظر آئے اسے نجاست حقیقیہ کہا جاتا ہے، اور جو نجاست نظر نہ آئے اسے حکمیہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ نجاست حکمیہ جو ہمیں نظر نہیں آتی اور شریعت نے ہمیں اس سے پاک ہونے کا حکم عطا کیا ہے، جیسے حدث اصغر سے پاک ہونا، حدث اکبر سے پاک ہونا، یعنی نمازی کا غسل بھی درست ہو اور نمازی کا وضو بھی درست ہو۔ تو اب جب اس کا غسل بھی درست ہے اور اس کا وضو بھی درست ہے تو پھر نمازی نجاست حکمیہ سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو نجاست کی دوسری قسم ہے نجاست حقیقیہ، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ ہے اور دوسری ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ وہ نجاست جس کا حکم سخت ہے وہ غلیظہ ہے، اور جس کا حکم ہلکا ہے وہ نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے پر یا بدن پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کو پاک کرنا فرض ہے، 1 درہم کے برابر لگ جائے تو اس کو پاک کرنا واجب ہے، اور اگر 1 درہم سے کم نجاست غلیظہ لگی ہے تو اس کو پاک کرنا سنت ہے۔ یوں ہی نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ وہ کپڑے پر یا بدن پر جہاں کہیں لگی ہے اس حصے کی چوتھائی سے اگر کم ہے تو معاف ہے، اور اگر اس حصے کی چوتھائی کے برابر نجاست لگی ہے تو اسے پاک کرنا ضروری ہوگا۔ اب آئیے چند نجاست خفیفہ اور غلیظہ کی مثال ہم سماعت کرتے ہیں۔ نجاست غلیظہ کے اندر وہ تمام چیزیں داخل ہیں جن کی وجہ سے آدمی پر غسل فرض ہو جائے یا وضو واجب ہو جائے، جیسے پاخانہ، پیشاب اور بہتا ہوا خون۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی پر وضو واجب ہو جاتا ہے، جن کے بعد نماز پڑھنے کے لیے آدمی کو وضو کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر غسل فرض ہو جائے تو احتلام کی صورت میں جو پانی انسان کے بدن سے نکلتا ہے تو وہ نجاست غلیظہ ہے۔ یوں ہی عورت کو آنے والا حیض اور نفاس، جو اس کی ناپاکی کے ایام میں جو خون عورت کو آتا ہے، وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اور نجاست خفیفہ کی مثال ہے جو حلال جانور ہیں، ان کا پیشاب، یہ نجاست خفیفہ ہے۔ البتہ ان کا جو پاخانہ ہے وہ نجاست غلیظہ میں آئے گا۔ تو یہ نماز کی پہلی شرط ہے طہارت۔ طہارت کا معنی یہ ہے کہ نمازی کا بدن پاک ہو، نمازی کا لباس پاک ہو، اور جس جگہ نماز ادا کی جا رہی ہے اس جگہ کا بھی ہر طرح کی گندگی سے، ہر طرح کی نجاست سے پاک ہونا، یہ نماز کی پہلی شرط ہے۔ اب آئیے نماز کی دوسری شرط کے بارے میں سنتے ہیں۔ نماز کی دوسری شرط ہے ستر عورت۔ ستر کا معنی ہے چھپانا، اور عورت کا مطلب ہے بدن کا وہ حصہ جس کو چھپانے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ تو اب
ستر عورت کا مطلب یہ ہوا کہ بدن کا وہ حصہ چھپا لینا جس کو چھپانے کا شریعت نے حکم دیا ہے، جس کو چھپانا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت کپڑے پہنو۔ اور ایک اور جگہ فرماتا ہے ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، عورتیں زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ کہ ظاہر ہیں، یعنی عورت کے دونوں ہاتھ گٹوں تک اور پاؤں ٹخنوں تک جو عام طور پر ظاہر حصہ رہتا ہے، اس کے علاوہ پورا بدن عورت کا چھپانے کے لیے ہے، پورا بدن عورت کا اس کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب آئیے سنتے ہیں کہ مرد و عورت کا وہ کون سا حصہ ہے جس کو عورت کہتے ہیں، یعنی جس کو چھپانا ضروری ہے اور بغیر اس حصے کو چھپائے نماز ادا نہیں ہوتی۔ تو مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک یہ عورت ہے، اس پورے حصے کو چھپانا یہ فرض ہے، یعنی ناف اس میں داخل نہیں ہے، ناف کے نیچے سے یہ مرد کا ستر شروع ہوتا ہے اور گھٹنے اس میں داخل ہیں، گھٹنوں سمیت یہ آدمی کا ستر ہے، اس پورے حصے کو چھپانا یہ ضروری ہے۔ بہت سے لوگ تہبند یا پاجامہ اس قسم کا پہنتے ہیں کہ ان کی ران کھلی رہتی ہے، ان کا گھٹنا کھلا رہتا ہے اور بسا اوقات ناف کے نیچے کا حصہ بھی کھلا ہوا ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسا شرٹ پہنتے ہیں کہ جس شرٹ سے ناف کے نیچے کا حصہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو یاد رہے اس بدن کے حصے کو ظاہر کرنا حرام ہے۔ جو مرد کے لیے ستر ہے، ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک اس پورے حصے کو نماز میں بھی چھپانا ضروری ہے، اور نماز کے علاوہ بھی لوگوں کے سامنے اس حصے کو چھپانا ضروری ہے۔ اگر کوئی اپنے اس حصہ بدن کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے تو یہ شریعت کے اندر حرام ہے، اور اگر کوئی اس کا عادی ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ اپنے ستر کو ظاہر کرتا ہے تو ایسا شخص شریعت مطہرہ کے اندر فاسق کہلاتا ہے۔ اب عورتوں کے لیے کون سا حصہ ستر میں داخل ہے؟ تو عورتوں کے لیے سارا بدن عورت ہے، عورت کے لیے پورے بدن کو چھپانا ضروری ہے حالت نماز کے اندر، سوائے 5 حصوں کے، منہ کی ٹکلی کو اور ہتھیلیوں کو اور پاؤں کے تلووں کو۔ مفتابی قول کے مطابق دونوں ہاتھ گٹوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک اگر عورت کے ظاہر ہوں تو بھی نماز کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ نماز درست ہوگی۔ لیکن عورت کے جو بال سر سے لٹکتے ہیں اور اسی طرح عورت کی جو گردن ہے اور اس کی جو کلائیاں ہیں یہ بھی عورت ہیں، ان کا چھپانا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر جن اعضاء کا ستر فرض ہے ان میں سے کوئی عضو چوتھائی سے کم کھل گیا تو نماز ہو گئی، چوتھائی سے یعنی 1/4 حصے سے کم اگر کھل گیا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر نمازی کے اس بدن کے حصے میں سے کوئی حصہ 1/4 سے زیادہ کھل گیا، جس حصے کو چھپانا فرض ہے اس حصے میں سے کوئی حصہ 1/4 سے زیادہ کھل گیا، تو اگر یہ جان بوجھ کر کھولا گیا ہے تب تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر خود بخود وہ حصہ جس کو چھپانا فرض ہے وہ 1/4 سے زیادہ کھل گیا تو اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سے پہلے ہی اس کو واپس چھپا لیا گیا تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک رکن کی مقدار یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اس حصہ بدن سے کپڑا ہٹا رہا، وہ بدن کا حصہ ظاہر رہا جس کو چھپانا فرض ہے، تو پھر اس صورت میں نماز جاتی رہے گی۔ اور یاد رہے یہ مسئلہ اس وقت ہے جب کہ نماز کے دوران ستر کھل جائے۔ اگر نماز شروع کرنے سے پہلے ہی ستر کھلا ہوا ہو تو پھر اس صورت میں اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ اگر اس نے تکبیر تحریمہ ہی اس حالت میں کہی ہے کہ اس کا ستر مکمل طور پر چھپا ہوا نہیں تھا، بدن کا وہ حصہ جس کو چھپانا ضروری ہے وہ چھپا ہوا نہیں تھا، تو اس کی نماز شروع نہیں ہوگی۔
اب اگر کوئی شخص اندھیرے کے اندر نماز پڑھ لے اور کپڑے نہیں پہنے تو اس کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے حکم بیان کیا ہے اور اس کے لیے بھی مسئلے کو واضح کیا گیا ہے کہ ستر عورت جس حصہ بدن کو چھپانا فرض ہے اس کو چھپانا ہر حال میں واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو، آدمی اکیلا ہو یا کسی کے سامنے ہو، بلکہ بغیر ضرورت تنہائی کے اندر بھی جو ستر ہے اس کو کھولنا جائز نہیں ہے، اور لوگوں کے سامنے یا نماز کے اندر ستر کھولنا یہ تو حرام ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اندھیرے کے اندر نماز پڑھتا ہے تو اگرچہ وہاں کوئی بھی نہ ہو لیکن پھر بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے پاس اتنا کپڑا موجود ہے جس کے ذریعے وہ ستر کو چھپا سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس اتنا کپڑا موجود ہے کہ ستر کا کام دے تو اس صورت میں جو نماز برہنہ حالت میں پڑھی گئی ہے، ستر کھول کر پڑھی گئی ہے، اگرچہ اندھیرے کے اندر نماز پڑھی گئی ہے تو بھی وہ نماز نہیں ہوگی۔ تو آدمی اندھیرے میں ہو یا اجالے میں ہو، ہر حال کے اندر ستر ضروری ہے، مگر عورت کے لیے خلوت کے اندر جبکہ نماز میں نہ ہو، عورت اگر نماز میں نہیں ہے اور تنہائی کے اندر ہے تو پھر سارا بدن چھپانا واجب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ بدن کا حصہ چھپانا فرض ہے۔ اور محارم کے سامنے، بیٹے کے سامنے، والد کے سامنے، بھائی کے سامنے عورت کے لیے اپنے پیٹ کو اور اپنی پیٹھ کو، اپنی پشت کو بھی چھپانا واجب ہے۔ البتہ غیر محرم کے سامنے اور اسی طرح نماز کے لیے اگر عورت کھڑی ہو، اگرچہ وہ تنہا ہو، اندھیری کوٹھری کے اندر نماز پڑھ رہی ہو، تو بھی تمام بدن کا چھپانا ضروری ہے، سوائے ان 5 اعضاء کے جن کا بیان کیا گیا، منہ کی ٹکلی اور دونوں ہاتھ گٹوں تک، دونوں پاؤں ٹخنوں تک، اس حصہ بدن کو ظاہر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پورے بدن کے حصے کو عورت چھپا کر نماز پڑھے گی، بلکہ جوان عورت کو غیر مردوں کے سامنے منہ کھولنا بھی شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے کہ عورت غیر مردوں کے سامنے اپنے منہ کی اس ٹکلی کو بھی ظاہر نہ کرے، بلکہ اس پر بھی حجاب رکھے۔ اگر کسی مرد کے پاس ستر کے لیے کپڑا نہ ہو تو اگر وہ ٹاٹ پہن سکتا ہے، بچھونے کے ذریعے ستر کر سکتا ہے، گھاس پھوس کے ذریعے وہ اگر ستر کر سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ستر کو چھپائے۔ اور اگر یہ سب کچھ بھی میسر نہیں ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے اور اس کے پاس نہ کپڑا ہے، نہ کوئی ٹاٹ ہے، نہ کوئی بچھونا ہے، نہ گھاس ہے جس کے ذریعے وہ اپنا ستر چھپائے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر نماز ادا کرے، اور اس صورت میں اس کے لیے کھڑا ہونے سے بہتر یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ کھڑے ہو کر پڑھنے سے افضل بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اور اگر اس شخص کے پاس ریشمی کپڑا ہے تو ریشمی کپڑا اگرچہ مرد کے لیے حرام ہے، لیکن اگر اس کے پاس کپڑا نہیں ہے تو وہ نماز میں ستر عورت کے لیے ریشمی کپڑا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ ستر چھپانا کس قدر ضروری ہے اور اس سلسلے میں کس قدر ہمارے یہاں بے احتیاطیاں کی جاتی ہیں۔ اتنا باریک کپڑا پہنا جاتا ہے کہ جس سے بدن چمکتا ہے۔ یاد رہے، اگر کوئی اتنا باریک کپڑا پہنتا ہے جس سے اس کا بدن چمکتا ہے، بدن کی رنگت ظاہر ہوتی ہے، تو یہ ستر کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھی وہ نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر چادر میں سے عورت کے بالوں کی سیاہی چمکے، بلیکنیس اس کی نظر آئے، تو بھی عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ بعض لوگ باریک تہبند باندھ کر نماز پڑھتے ہیں جس سے ان کی ران چمکتی ہے، ان کی نمازیں نہیں ہوتی۔ جس کے ذریعے ستر نہ ہو سکے ایسا کپڑا پہننا نماز کے علاوہ بھی حرام ہے۔ نماز میں اگر پہنا گیا تو اس سے نماز نہیں ہوگی، اور نماز کے علاوہ بھی اگر ایسا کپڑا پہنا گیا تو یہ حرام قطعی ہے۔ لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں وہ کیسے ہیں۔ اتنے باریک کپڑے نہ پہنے جائیں کہ ستر کے مقام چمکتے ہوئے نظر آئیں، اور اس طرح تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں،
نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلا فرض نماز عطا کیا ہے، ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حقوق اللہ کے معاملے میں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب نماز پڑھنی ہے تو اس کی شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ شرط اسے کہتے ہیں کہ جس پر دوسری چیز ڈیپینڈ ہو، موقوف ہو، کہ اگر وہ شرط نہ پائی گئی تو وہ دوسری چیز بھی نہیں پائی جائے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ تمام نماز کی شرائط ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں۔ اگر ان شرطوں کو پورا نہیں کیا گیا تو نماز ہماری مکمل طور پر ادا نہیں ہوگی۔ اگر ستر عورت نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی، اگر طہارت نہیں ہے نماز نہیں ہوگی، اگر قبلے کی طرف منہ نہیں کیا گیا ہے تو نماز نہیں ہوگی، وقت پر نماز نہیں پڑھی تو پھر نماز قضا ہو گئی، اب اس کو ادا نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح نماز پڑھنے سے پہلے نیت نہیں کی تب بھی نماز نہیں ہوگی، نماز کے لیے تکبیر تحریمہ نہیں کہی گئی تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں ان تمام شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور ایسا کپڑا جس سے ستر عورت نہ ہو سکے نماز کے علاوہ پہننا بھی حرام ہے۔ اسی طرح ایسا باریک دوپٹہ جس سے بال کی سیاہی چمکے، عورت نے اگر ایسا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھی تو جب تک اس پر کوئی دوسری ایسی چیز نہ اوڑھے جس سے اس کا سر چھپ جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ناظرین کرام، ہم نے نماز کی 2 شرطوں کے بارے میں سنا، نماز کی تیسری شرط کے بارے میں سنتے ہیں۔ نماز کی تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی نماز کے اندر قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی پڑھی جائے گی اور سجدہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جائے گا، سجدہ کعبے کو نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ اگر معاذ اللہ کسی نے کعبے کو سجدہ کرنے کی نیت کر لی تو یہ حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ جب نماز ادا کی جائے تو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کعبۃ المشرفہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ نماز کی شرائط میں داخل ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، قبلے کی پہچان کیسے ہو؟ قبلے کی پہچان کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اگر نمازی شہر کے اندر ہے، بستی کے اندر ہے، تو وہاں پر مساجد کو دیکھ کر قبلے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مساجد کی محراب کا رخ جس سمت ہے اسی سمت رخ کر کے نماز پڑھ لی جائے تو قبلے کی طرف نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح مسلمانوں کی قبروں کو دیکھ لیا جائے، اگر مسلمانوں کا قبرستان ہے تو قبروں کو دیکھ کر بھی قبلہ کی جانب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ قبروں کا سرہانہ یہ شمال کی طرف، نارتھ کی طرف ہوتا ہے، تو اس سے بھی پتہ چل سکتا ہے کہ قبلہ کدھر ہے۔ اور یوں ہی اگر لوگوں سے پوچھا جائے تو لوگ بتا دیں، تو اس صورت میں لوگوں سے پوچھنا بھی ضروری ہے اگر کوئی بتانے والا ہو، تاکہ ہم اپنی نماز کو مکمل شرائط کے ساتھ ادا کر سکیں۔ اور آج کے دور کے اندر مشینری کا رواج ہے تو ان کے ذریعے بھی ہم قبلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، اگر کسی کو قبلے کی شناخت نہ ہو تو کیا کرے؟ کسی طرح بھی قبلے کی کوئی شناخت، کوئی علامت نہیں پائی جا رہی ہے، یا نشانیاں تو موجود ہیں لیکن اسے دیکھنا نہیں آتا، اسے آئیڈیا نہیں ہے۔ سورج نظر آ رہا ہے، چاند نظر آ رہا ہے، لیکن وہ سورج اور چاند کے ذریعے قبلے کی شناخت حاصل نہیں کر سکتا، تو علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ پہچان نہیں پاتا۔ تو شریعت مطہرہ نے اس کے لیے حکم یہ بیان کیا کہ اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلے کی شناخت نہ ہو اور نہ کوئی وہاں پر مسلمان ہو جو قبلے کو بتا دے، نہ وہاں مسجدیں ہیں، نہ وہاں محرابیں ہیں، نہ چاند اور سورج اور ستارے نکلے ہوئے ہیں، یا نکلے ہوئے ہیں لیکن اس کو اتنا علم نہیں ہے کہ ان کے ذریعے قبلے کو معلوم کر سکے، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تحری کرے، یعنی سوچے، اس کا دل جس طرف جمے کہ اس طرف قبلہ ہے،
اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، اس کے لیے وہی سمت، وہی ڈائریکشن قبلہ ہے۔ اور اگر کوئی جاننے والا موجود ہے تو اس سے پوچھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی جاننے والا موجود ہے، مسلمان موجود ہیں، لیکن کسی نے ان سے پوچھے بغیر نماز کو شروع کر دیا اور خود غور کر کے کسی بھی سمت میں نماز پڑھ لی، تو اگر قبلے کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھی ہے تب تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں ہوئی ہے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ یوں ہی اگر کسی شخص نے تحری نہیں کی، سوچ وچار نہیں کیا، بلکہ کسی بھی ایک سمت منہ کر کے وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے نماز ادا کر لی، تو اگر یہ درست سمت کی طرف بھی نماز اس نے پڑھی ہے تب بھی اس کی نماز درست نہیں کہلائے گی، کیونکہ اس کے لیے شریعت مطہرہ کا حکم یہ تھا کہ اگر کوئی بتانے والا موجود نہیں تھا، اگر مسجدیں اور محرابیں وہاں پر نہیں تھیں، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ تحری کرتا، جس طرف اس کا دل جمتا اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتا۔ لیکن چونکہ اس نے تحری کو چھوڑ دیا، سوچ وچار نہیں کیا، اور بغیر کسی سوچ وچار کے کسی ایک سمت رخ کر کے یہ کھڑا ہو گیا، لہذا اس کی نماز نہیں ہوگی، اگرچہ اس کی نماز عین کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کر کے ادا ہوئی ہو۔ اور اسی طرح نمازی نے اگر بغیر کسی عذر کے اپنا سینہ قبلے سے پھیر دیا، تو اگر کسی نے جان بوجھ کر اپنا سینہ قبلے سے پھیر دیا، اگرچہ فوراً واپس قبلے کی طرف سینہ کر لیا، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر کسی کا سینہ بلا قصد کے، بغیر کسی ارادے کے پھر گیا ہے اور 3 تسبیح کی مقدار سے پہلے واپس اس نے اپنا سینہ کعبہ کی طرف کر لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر صرف منہ اگر قبلے سے پھرا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ فوراً قبلے کی طرف منہ کر لے، نماز اس کی نہیں جائے گی، نماز اس کی ہو جائے گی، مگر بلا عذر کعبہ شریف سے منہ کو پھیرنا حالت نماز کے اندر یہ مکروہ ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے خشوع و خضوع اپنانا چاہیے، قیام کے اندر نظریں ہماری سجدے کے اندر ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ادھر ادھر نظر گھمائیں، کبھی چھت کو دیکھیں، کبھی دیواروں کو دیکھیں، ایسا کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر جن ایمان والوں کے فلاح پانے کا ذکر کیا گیا ہے، جن کامیاب مومنین کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی پہلی صفت یہ ذکر کی گئی ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ وہ لوگ کامل مومن ہیں اور کامیابی پانے والے مومن ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو ایف جن چینل کے ناظرین، ہمیں نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، پریشان نظری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو کچھ نماز کے اندر پڑھا جا رہا ہے اس کی جانب اگر توجہ رکھیں گے تو نماز کے اندر خشوع اور خضوع حاصل ہوگا، تاکہ ہمیں معلوم بھی ہو کہ ہم نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں، اور جب یہ دعائیں دل کے اندر ہوں گی تو اس کا صلہ بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نماز کی ان شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایف جن چینل کے ناظرین، آج ہم نے نماز کی 3 شرطوں کے متعلق سنا۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر مزید نماز کی شرائط کے بارے میں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرائط نماز کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ